قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ ماعون تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ ماعون، کیونکہ اس سورت کی آخری آیت کریمہ کے اندر یہ کلمہ آیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے سورہ ماعون۔ مفسرین فرماتے ہیں، اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ سورت ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اندر نازل ہوئی ہے۔ تاہم بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سورت کا آدھا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوا ہے، اور اس سورت کا آدھا حصہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے اندر نازل ہوا ہے۔ یہ بعض مفسرین کا کہنا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سورت کے آخری حصے کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے، اور میرے آقا کی مکی زندگی کے اندر منافقین پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کا وجود بھی نہیں تھا۔ منافقین کا وجود جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں ہوا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس اعتبار سے بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سورت کا آدھا حصہ مکی زندگی میں اور آدھا حصہ مدنی زندگی میں نازل ہوا ہے۔ خیر، اس سورت کا اگلی سورت کے ساتھ جوڑ کیا ہے؟ تو اس سورت سے پہلے جو سورت تھی وہ سورہ قریش تھی، اور سورہ قریش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انعامات کا تذکرہ کیا تھا جو اللہ نے قریش پر کیے تھے، اور کہا گیا تھا کہ اس انعامات کے بدلے تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اب اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قریش کی بعض بیماریوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ ان کی ایسی بیماریاں ہے کہ جس بیماریاں کی وجہ سے وہ دنیا اور آخرت کی سعادت یعنی نیک بختی سے محروم ہوئے۔ تو ان کی بیماریوں کا اس صورت کے اندر کیا ہے بھائی؟ تذکرہ ہے۔ اب سنیے کہ اس صورت کا شان نزول کیا ہے، نازل کیوں ہوئی؟ تو مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ابو جہل کے اندر یہ خصلت تھی کہ جب کوئی مکۃ المکرمہ کا بڑا مالدار آدمی بیمار ہو جاتا اور موت کے قریب پہنچ جاتا تو ابو جہل اس کے پاس پہنچ جاتا تھا، اور ابو جہل اسے یہ کہتا تھا کہ بھئی یہ تیرے یتیم بچے ہیں، وہ گھومتے پھریں گے، سمجھ میں آئی بات؟ کوئی اس کا حال نہیں پوچھیں گے، اس سے بہتر ہے کہ تو ان یتیم بچوں کو میرے حوالے کر دے، اور اس کا جو خرچ ہے یعنی اس کی وراثت میں جو کچھ بھی یعنی کہ اس کو جو ملنے والا ہے اس کا خرچہ مجھے دے دے۔ خیر، ابو جہل اس طریقے سے یتیموں کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا، لیکن
ان کے والی کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان یتیموں کے ساتھ وہ بڑی بدسلوکی کرتا تھا. ان کا مال تو ہضم کر ہی جاتا تھا، لیکن یہ یتیم بیچارے ننگے بھوکے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے. انہی میں سے ایک یتیم جو ابو جہل کا ستایا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حال بیان کیا کہ ابو جہل نے میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس تشریف لے گئے اور اسے آخرت کی فکر دلائی. کیا کہا کہ بھئی جو تم یتیموں کے ساتھ کر رہا ہے تو مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے یہ سارا حساب و کتاب دینا ہے. تو اس نے آخرت کا انکار کر دیا. کیا کر دیا کہ میں آخرت کو مانتا بانتا نہیں ہوں، جو کچھ ہے بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس سے اپنے گھر رنجیدہ ہونے کی حالت کے اندر تشریف لائے. اسی حالت کے اندر یہ صورت نازل ہوئی اور کہا کہ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو یوم جزا کو جھٹلاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اس صورت کا کیا ہے بھائی؟ شان نزول ہے. اب سن لیجئے، عقیدہ آخرت کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہاں جو کچھ بھی کیا ہے اس کا حساب دینا ہے. یہ عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اگر آدمی کے اندر آخرت کا عقیدہ نہ ہو تو وہ جانور بن کر زندگی گزار سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اسے تو کچھ پڑی نہیں ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. جیسے آئے ایسے زندگی گزارے اور اپنی زندگی کو گزارے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے عقیدہ آخرت یہ بڑا اہم عقیدہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیے کہ اگر آخرت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی تو پھر اللہ تبارک و تعالی دنیا کو پیدا ہی کیوں کرتا؟ سمجھ میں آئی بات؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تمہارا کیا ہے گمان ہے؟ تمہیں ہر ایک کو ہمارے پاس کیا ہے بھائی؟ لوٹنا ہے. اگر یہ آخرت نہ ہوتی تو پھر ظالم کو ظلم کا بدلہ کیسے ملتا؟ بروں کو ان کی برائی کی سزا کیسے ملتی؟ نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کی جزا کیسے ملتی؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دین متعین رکھا ہے اور فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. اللہ فرماتا ہے کیا نافرمانی میں زندگی گزارنے والا فاسق آدمی اور ایک ایمان والا جو متقی اور پرہیزگار ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ہو سکتے ہیں بھائی؟ نہیں ہو سکتے. اگر اللہ تبارک و تعالی ابو جہل کے ساتھ یا سمجھ لو کہ فرعون کے ساتھ اور نمرود کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے جیسا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا جائے تو کیا یہ انصاف ہے؟ بھائی کیا یہ انصاف ہے؟ نہیں. فرعون کو اس کی فرعونیت کی سزا ملنی چاہیے، نمرود کو اس کی نمرودیت کی سزا ملنی چاہیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی تقوی، ان کی پرہیزگاری کے انعامات ملنے چاہیے. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دین کیا کر رکھا ہے بھائی؟ متعین کیا ہے. اگر وہ دین نہ ہوتا تو انسان جانور کی طرح زندگی گزار لیتا.
اس لیے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے اندر اٹھتے اور اس کے بعد میرے محبوب جب وضو فرما لیتے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف کرتے. کس کی طرف کرتے ہیں؟ آسمان کی طرف. پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیات کریمہ پڑھتے. کون سی آیات تھی؟ سورہ آل عمران کی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آسمان و زمین کی پیدائش میں اور دن و رات کو ایک کے پیچھے ایک کے آنے میں، یعنی عدلنے اور بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ کیا نشانی ہے؟ اللہ فرما دے. تو فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے اور بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے، اور غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ سارا جہاں ایسے ہی نہیں سجایا. سمجھ میں آئی بھائی؟ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، تو نے اس کارخانے کو ایسے ہی نہیں پیدا کیا، یعنی باطل پیدا کیا. تیری ذات پاک ہے. اور فرمایا میرے محبوب نے کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے موقع پر ان 3 آیت کریمہ کی تلاوت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کہنے کا مقصد وہ خلاصہ یہ تھا کہ اللہ نے یہ کائنات کو جو بنایا ہے نا، وہ ایسے ہی نہیں بنایا. میرے محبوب کا ان آیات کریمہ کا تلاوت کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ ظالم کو اس کی ظلم کی سزا دے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اور نیکوکاری کو اس کی نیکوکاری کی جزا اللہ تبارک و تعالی دے گا. اسی لیے قرآن کریم میں اس چیز کو، آخرت کے عقیدے کو بڑے اہم انداز میں اچھی، یعنی کئی مقامات پر واضح کیا. ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آخرت کو کہا الحاقہ، یعنی کہ ثابت شدہ حقیقت کہ جس کے اندر کوئی انکار کی گنجائش نہیں. آخرت ایسی یقینی ہے. کیا ہے بھائی؟ ایسی یقینی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. کبھی اللہ فرماتے ہیں انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ هی دار القرار. اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو چند دن فائدہ اٹھانے کی، لیکن آخرت دائمی ہے. کیا ہے بھائی؟ آخرت کیا ہے؟ دائمی. لیکن آج ہمیں ذرا غور کریں تو محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ آخرت، جو لوگ منکر ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کو. لیکن ذرا دیکھیں کہ ہم ماں کے پیٹ کے اندر تھے تو اس وقت کیا دنیا سمجھ میں آئی تھی؟ ہاں، کہ دنیا کے مناظر کیسے ہوں گے، وہاں پہاڑ ہوں گے، جنگل ہوں گے، دریا ہوں گے، یہ ہوں گے، کچھ سمجھ میں آیا ہے ماں کے پیٹ کے اندر؟ لیکن جیسے ہم دنیا کے اندر تشریف لائے تو ہم نے مشاہدہ کر لیا اور دیکھ لیا تو سب کچھ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟
تو اب ہم دنیا کے پیٹ کے اندر ہے تو ہمیں آخرت سمجھ میں نہیں، لیکن جیسے اس دنیا سے رخصت ہوں گے اور میری اور آپ کی آنکھیں بند ہو جائے گی تو ہمیں آخرت سمجھ میں آ جائے، جنت سمجھ میں، جہنم سمجھ میں آئی بات؟ سمجھے؟ بس ایک اسی بات کو سمجھ لیجئے کہ ایک ہے آخرت کا انکار کرنا، تو جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ تو انکار کر ہی رہے ہیں، لیکن آج ایمان والا آخرت کا انکار تو نہیں کر رہا ہے لیکن آخرت سے غافل ضرور ہے کہ نہیں؟ غافل ہے کہ نہیں؟ کیوں آپ کو میں سمجھاؤں؟ اس طریقے سے ہم آخرت سے غافل ہے کہ آج کا ایک مسلمان اگر آفیسر ہے تو وہ رشوت لے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے نہیں لے رہا ہے؟ اگر اس کے دل کے اندر عقیدہ آخرت ہوتا اور عقیدہ آخرت کے بنا پر فکر آخرت ہوتی تو وہ رشوت لیتا بھائی؟ نہیں لیتا۔ سمجھ میں آئے؟ اس طریقے سے ہم تجارت کر رہے ہیں، اس تجارت کے اندر حرام اور حلال کی تمیز ہم نہیں کر رہے ہیں، جو آیا ہڑپ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر آخرت کی فکر کہ مرنے کے بعد مجھے اس کا جواب دینا نہیں۔ اگر یہ فکر ہوتی تو آدمی یہ قدم اٹھاتا؟ ذرا آپ انصاف سے بتائیے۔ اگر کسی کے دل میں فکر آخرت ہوتی تو وہ اپنے ماتحتوں پر، یعنی اپنے انڈر کے اندر جو لوگ ہیں، اپنے نوکر، ملازم یا اپنی بیوی، کیا اس پر ظلم کرتا؟ نہیں کرتا۔ ظلم کرتے ڈرتا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس کا جواب دینا ہے۔ سمجھ میں آئے؟ اس سے پتہ چلا کہ ہم آخرت کو مان تو رہے ہیں لیکن ہمارے اندر آخرت سے کیا ہے؟ غفلت ہے، غافل ہے، بالکل غافل ہے۔ اگر جس کے دل کے اندر آخرت کی فکر ہوگی وہ آدمی نیکیوں کی طرف بڑھے گا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ آپ کو صرف 2 واقعے سناتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے حضرت عبید بن عمیر، تابعی ہے رحمت اللہ علیہ کا، لیکن ان کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی تھی اور تاثیر رکھی تھی کہ آپ کی مجلس میں مشہور اور معروف صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے۔ تابعی ہیں، صحابی بیٹھے ہیں مجلس کے اندر، اور صرف اتنا ہی نہیں، حضرت عبید کی بات کو سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس کے اندر زار و قطار روتے تھے۔ ایسا اثر، ہاں مشہور تابعی ہیں، لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیے اس وقت کی ایک خوبصورت عورت، اور جو خوبصورت عورت ہوتی ہے تو اس کے ناز و نخرے بھی کیا ہوتے ہیں، اور اچھے اچھے پہلوانوں کو کیا کر دیتی ہے بھائی؟ طاقتوروں کو گرا دیتی تھی۔ لیکن کسی کے نکاح میں تھی، ایک مرتبہ وہ آئینے کے اندر اپنی بالوں کی کنگھی کر رہی تھی اور اس کا چہرہ جب آئینے کے سامنے آیا تو اس نے کہا کہ دیکھ، اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ دیکھ میں کتنی بڑی خوبصورت ہوں، میں اچھے اچھے کے قدم کو پھسلا سکتی ہوں۔ تو اس وقت اس کے شوہر نے یہ کہا تھا کہ تم عبید بن عمیر کے قدم کو نہیں پھسلا سکتے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو بھی، خوبصورتی پر ناز تھا، شوہر نے اجازت دے دی تو پردے کے اندر آئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے کہ حضرت ایک مسئلہ ہے۔ تو حضرت نے کہا فرمائیے کیا ہے؟ تو کہ نہیں، تنہائیوں میں۔ کہاں پر؟ خلوت کے اندر۔ ٹھیک ہے حضرت کو، ٹھیک ہے، خلوت کے اندر چلے گئے، پردی کو اونچا کیا، چہرہ دکھایا۔ کیا کہا؟ چہرہ دکھایا اور کہا کہ میں آپ پر فریفتہ ہوں، آپ غور و فکر کر رہے ہیں، یعنی اس نے گناہ کی دعوت دی۔ تو حضرت عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ نے کہا جس گناہ کا داعیہ تجھے ابھی پیدا ہوا ہے، کیا موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے گا
اس وقت تجھے اس گناہ کا، یہ گناہ کا داعیہ پیدا ہوگا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ فرمایا جس وقت لوگ پل صراط پر لڑکھڑا رہے ہوں گے، اس وقت جب تو پل صراط سے گزر رہی ہوگی، اس وقت تجھے اس گناہ کا داعیہ پیدا ہوگا؟ تو کہ نہیں۔ کیا اللہ کے سامنے جب کھڑی ہوگی، کیا اس وقت تجھے اس گناہ کا داعیہ پیدا ہوگا؟ تو کہ نہیں۔ تو حضرت عبید بن عمیر نے کہا آخرت کی فکر کر۔ کیا کہا؟ بس یہ کلمہ کہنا تھا کہ اس عورت کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ یہ ہے اللہ والوں کا کہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہہ دیتے ہیں لیکن اثر کر جاتا ہے۔ اثر کر گیا۔ جس کی ہر رات شب زفاف ہوا کرتی تھی، اس کی ہر رات شب عبادت بن گئی۔ کیا بن گئی؟ کیونکہ آخرت کی فکر پیدا ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ اور ہے، پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ وہ ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو دجانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن جیسے فجر کی نماز ہو جاتی تھی، ابو دجانہ فوراً کھڑے ہو کر نکل جاتے تھے۔ یہ ماجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ ابو دجانہ فوراً مسجد سے باہر نکل جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دجانہ کیا تجھے اللہ سے کوئی حاجت نہیں ہے، انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے؟ یعنی کہ نماز کے بعد آپ دعا نہیں کرتے۔ آج ہماری بھی کمزوری ہے یہ نماز پڑھ کر، حالانکہ نماز پڑھ کر دعا کرنی چاہیے، اور خاص طور پر حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ فرض نمازوں کے بعد دعا کو کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آج ہم بھی یہی ہے، نماز سلام فوراً نکل گئے۔ تو حضرت ابو دجانہ سے میرے محبوب نے فرمایا ابو دجانہ کیا تجھے اللہ سے کوئی حاجت نہیں ہے؟ تو کہا اللہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے محبوب ہاں کیوں نہیں، کون مستغنی ہو سکتا ہے، ہر ایک کو اللہ سے حاجت ہے۔ تو پھر آپ کیوں چلے جاتے ہیں؟ جیسے ہی سلام ہوا، نماز ختم ہوئی، آپ نکل گئے، اللہ سے مانگتے ہیں۔ یعنی مفہوم سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بات دراصل یہ ہے کہ میرے گھر کی صحن کے اندر یہودی کے ایک کھجور کے درخت کی کچھ شاخیں گر رہی ہے، اور رات کی ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے یہ کھجوریں میرے صحن کے اندر گرتی ہے۔ اب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، رات بھر کی بھوک کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کھجوریں کھا لیں، تو میں فوراً چلا جاتا ہوں اور ان کھجوروں کو چون کر یہودی کے حوالے کر دیتا ہوں تاکہ میرے بچے اس سے کیا ہو جائے، سنا غور سے، میرے بچے اس سے بچ جائے۔ پھر کہا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ میرے محبوب ایسا ہوا کہ میرے بچے نے ایک کھجور کو لے لی، اور کھجور کو لینے کے بعد وہ چبا رہا تھا اور میں پہنچ گیا، میں نے فوراً اس کے منہ سے نکالی، اس کے گلے سے نگلنے نہیں دی۔ اس پر میرا بچہ رونے لگا، اس پر میرا بچہ رونے لگے، چھوٹے بچے تھے، رونے لگے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا مجھے حیا آتی ہے کہ قیامت کے میدان کے اندر میں اللہ کے سامنے چور ہونے کی حالت میں پیش نہ ہوں۔ یہ کب ہوگا؟ جب فکر آخرت ہوگی۔ کب ہوگا؟ تب آدمی کسی کے مال کو کھانے سے ڈرے گا، کسی کو ہضم کرنے سے ڈرے گا، بہنوں کا حصہ ہڑپ کرنے سے ڈرے گا، بھائیوں کی زمین پچانے سے ڈرے گا۔ یہ کب؟ یہ اس وقت کہ جب اس کے دل کے اندر فکر آخرت ہوگی۔ اگر نہیں ہے تو پھر جو چاہے کر لے، جانور کی طرح حرام حلال کی تمیز کو نکالتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے یہ ساری بات کو، فوراً اس یہودی کے پاس گئے اور یہودی سے درخت پورا خرید لیا، اور خرید کر ابو دجانہ کے حوالے کر۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ ایسے ہی قرآن نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ نہیں کہا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا ان واقعات کے ذریعے سے کہ جب انسان کے دل کے اندر فکر آخرت آئے گی تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔
کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا. سمجھ میں آئی بات؟ اور یہی فکر آخرت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ایمانی طاقت بھی مضبوط ہوتی ہے اور انسان کی عملی طاقت بھی مضبوط ہوتی ہے. اب جس کے دل کے اندر فکر آخرت آئے گی تو وہ سوچے گا کہ میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے ایک نماز کا ثواب مل رہا ہے، اگر میں یہ نماز کو مسواک کے ساتھ پڑھوں گا تو کتنا ثواب ملے گا؟ 27 گنا. تو پھر مسواک کرے گا، ہے نا، کیونکہ اس کو تو بیلنس بڑھانا ہے. آج ہر آدمی کو اپنا اکاؤنٹ بڑھانا ہے نا، کہ میرے اکاؤنٹ میں میرا بیلنس بڑھ جائے. تو جس کے دل کے اندر آخرت کی فکر آئے گی تو مسواک والی نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا کہ کیوں نہ بھائی ایک نماز کا 27 گنا ثواب حاصل کروں. جس کے دل کے اندر فکر آخرت آئے گی وہ آدمی سوچے گا کہ اگر میں منہ پر قرآن پڑھتا ہوں تو کم ثواب ملتا ہے، دیکھ کر پڑھوں گا تو زیادہ ملے گا. اور دیکھ کر پڑھنے والا اپنی آخرت کی فکر کی وجہ سے یہ سوچے گا کہ میں نماز کے حالت میں پڑھوں گا قرآن تو اور زیادہ ثواب ملے گا. تو پھر وہ انا اعطینا اور قل هو اللہ احد کہو نا. ہاں مجبور ہے، جس کو آتی نہیں وہ تو الگ چیز ہے، لیکن آج کل عام طور پر بس یہی 10 صورتوں کے اندر ہم نے بارڈر اور اسی 10 صورتوں میں ہم گھومتے رہتے ہیں، اس سے آگے بڑھنے کی ہم کوشش کرتے نہیں ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس کے دل کے اندر فکر آخرت آئے گی تو وہ ہر چیز کی فکر کرے گا، عمل کو بھی مضبوط کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی بھی. لیکن آج ذرا دیکھیں، آج ہم اتنے غافل ہیں کہ ہم نے اپنے قریبی رشتہ دار کو اپنے ہاتھوں سے نہلایا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، اپنے ہاتھوں سے مٹی کے اندر ڈالا. ہاں اوپر مٹی ہم نے ڈالی، لیکن اس کے باوجود بھی آج دنیا کی مستی اور دنیا کے اندر دنیا کی محبت میں ہم اس قدر گرفتار ہو چکے ہیں کہ بس دفنا کے پھر ہم کیا ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں اور اپنی رویش کے اندر لگ جاتے ہیں. بس اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی فکر آخرت نصیب فرمائے، ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی فکر آخرت عطا فرمائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں اس عقیدے کو اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو یوم جزا کو جھٹلاتا ہے. اب پوری صورت کی تشریح انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر پیش کروں گا، آئندہ منگل کو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.